الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كنت نبيا وآدم بين الماء والدين. أجمل الأجملين وأكمل الأكملين سيدنا وسندنا ومولانا وحبيبنا ومأوانا وملجانا وهادينا ومرشدنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا ومعيننا وقطبنا وفريدنا ونزامنا وسراجنا ووداءنا وأشرفنا ونور عيننا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: خذوا زينتكم عند كل مساجد. صدق الله مولانا العلي العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين، وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك وخير الخلق كلهم، يا صاحب الجمال ويا سيد البشر، من وجهك المنير لقد نبر القمر، لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توی قصہ مختصر. بندہ پروردگارم امت احمد نبی، بندہ پروردگارم امت احمد نبی، دوست دار چار یارم تابع اولاد علی، مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی. بعد از حمد و ثنا و درود و سلام نبی مکرم شفیع معظم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. معزز محتشم سامعین وقار، قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ اعراف کی آیت نمبر 31 تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں، خالق کائنات مجھے اس آیت کے ضمن میں حق بیان کرنے کی، ہم سب کو حق کو سن کر اسے قبول کرنے کی، اس پر عمل کرنے کی اور اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے.
رب کائنات نے ارشاد فرمایا خذوا زینتکم عند کل مسجد، ہر نماز کے لیے اپنے آپ کو مزین کرو۔ اس آیت مبارکہ کی ضمن میں حضرت علامہ محمود آلوسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ کی نزول کے سبب حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جب بھی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جاتے اچھا اور عمدہ اور بہترین لباس آپ زیب تن فرما کے پھر اللہ کے گھر میں تشریف لے جاتے، اور اسی آیت مبارکہ کے تحت قاضی ثناء اللہ پانی پتی علیہ الرحمہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر نماز کے لیے اچھا لباس پہن کر جانا، عمدہ لباس پہن کر جانا، یہ مستحب کے زمرے میں آتا ہے۔ مسلم شریف کی حدیث مبارکہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا احب البلاد الی اللہ مساجدھا، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ مقام جو ہیں وہ مساجد ہیں، وَأَبْغَضُ إِلَى اللَّهِ، اور اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ جو برے مقامات ہیں وہ بازار ہیں۔ تو معلوم ہوا مسجدیں اس دنیا کے اندر وہ جگہ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مقبول جگہ ہیں، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ازل سے ہی اپنے گھر کی تعمیر کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے چن لیا۔ اور روایات میں آتا ہے کہ جب حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کی، جب تعمیر مکمل ہو گئی تو جو کچھ ذرے اور کچھ سنگریزے جو تعمیر کے بعد بچے، جیسا کہ آج بھی کہیں پر تعمیر کا کام جاری ہو تو وہاں پر کچھ چیزیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتی ہیں، تو کچھ ذرے کچھ سنگریزے جو ہیں وہ بچ جاتے ہیں۔ تو جب کعبۃ اللہ کی تعمیر مکمل ہو گئی تو اسی طرح بے شمار ذرے ریت کے اور کافی سنگریزے جو ہیں وہ ان کا ایک ڈھیر لگ گیا۔ تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے رب کائنات کی بارگاہ میں عرض کی یا باری تعالیٰ، اب اس سنگریزوں کے ڈھیر کا کیا کیا جائے؟ کیا اسے سمندر میں بہا دیا جائے یا پھر ان ذروں کو زمین کے اندر کہیں پر دفن کر دیا جائے؟ تو رب کائنات نے حکم ارشاد فرمایا کہ ان سارے سنگریزوں کو ایک جگہ پر جمع کیا جائے، اور حکم خدابندی پر ان سب سنگریزوں کو ایک جگہ پر جمع کیا گیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبریل امین تشریف لائے، اور جبریل امین نے تشریف لا کر اپنا مبارک پر زمین پر بچھایا، اور حکم ہوا کہ وہ سارے سنگریزے حضرت جبریل علیہ السلام کے پر مبارک کے اوپر ڈال دیے جائیں۔ وہ کعبۃ اللہ کے بچے ہوئے جتنے بھی ذرے تھے، جتنے بھی سنگریزے تھے، وہ سب کے سب حضرت جبریل علیہ السلام کے پر کے اوپر ڈالے گئے، اور آپ ان کو لے کر فضا کے اندر بلند ہوئے، اور اتنے بلند ہوئے کہ افق کے برابر جب پہنچ گئے تو پھر حضرت جبریل علیہ السلام نے اپنے پروں کو زور سے جھٹکا دیا، تو وہ کعبۃ اللہ کے تعمیر کے بعد جو بچے ہوئے ذرے تھے وہ پورے ہوئے زمین پر پھیل گئے۔ اور روایات میں ہے کہ جس جگہ پر وہ ذرے گرے ہیں وہاں مسجد کی تعمیر کی جائے گی۔ جس جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر بیت اللہ کی تعمیر کے بعد بچے ہوئے ان سنگریزوں کے ذرے، ان کے قطرے پڑے ہیں پورے ہوئے زمین پر، وہاں پر مساجد کی تعمیر کی جائے گی۔ تو یہ مسجد، اس مسجد کا تعمیر ہونا یقیناً یہاں پر بھی بیت اللہ کی تعمیر کے بعد بچے ہوئے ذروں میں سے کوئی ذرہ یہاں پر بھی آ کر گرا، اور یہاں پر مسجد تعمیر کرنے کی سعادت جو ہے وہ نصیب ہوئی، اور آج عرصہ دراز سے یہ اللہ کا گھر شاد و آباد ہے، اللہ کے بندے اس کے اندر عبادت کر رہے ہیں، اور یہ احب البلاد ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پسندیدہ جگہ ہیں جو زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پسند فرمائی ہے۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی روایت ہے، آپ فرماتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
مسجدیں زمین کے اوپر اللہ کے گھر ہیں، یہ اللہ کے گھر ہیں، اور فرمایا یہ مسجدیں اس طرح چمکتی ہیں جس طرح زمین والوں کے لیے آسمان کے ستارے چمک رہے ہوتے ہیں، اس طرح مسجدیں آسمان والوں کے لیے چمک رہی ہوتی ہیں، اور یہ اللہ کے گھر ہیں۔ اور اس پر فقہا نے لکھا کہ بعض اوقات عموماً کوئی مسجد چھوٹی ہوتی ہے، کوئی بڑی ہوتی ہے، تو عمومی اعتبار سے لوگ کہہ دیتے ہیں یہ مسجد چھوٹی ہے، یہ بڑی ہے، تو فقہا نے لکھا کہ کسی مسجد کو چھوٹا نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ ہر مسجد اللہ کا گھر ہے، اور اللہ کا کوئی بھی گھر جو ہے وہ چھوٹا نہیں ہوتا۔ ہاں یہ کہا جا سکتا ہے کہ فلاں مسجد میں نمازیوں کی گنجائش کم ہے، لیکن یہ نہیں کہنا چاہیے کہ فلاں مسجد چھوٹی ہے۔ لفظ چھوٹا کی نسبت مسجد کی طرف کرنا، اس کو علماء نے بے ادبی میں شمار کیا ہے۔ تو ہر مسجد اللہ کا گھر ہے۔ ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگ، ایک وہ وقت تھا جب ہمارے حکمران بڑی بڑی عالیشان مساجد تعمیر کیا کرتے تھے۔ آج پورے پاکستان، ہندوستان اور پوری دنیا کے اندر بڑی بڑی تاریخی مساجد ہیں، بادشاہی مسجد ہے، فیصل مسجد ہے، اور دیگر بڑی بڑی تاریخی مساجد ہیں جن کو دیکھنے کے لیے آج پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں۔ اور ہمارے حکمرانوں نے اللہ کے گھر تعمیر کیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دنیا میں عزتیں عطا فرمائی۔ آج ملک پاکستان کے اندر کوئی ایسا حکمران میری نظر میں تو نہیں ہے، شاید آپ میں سے کسی کی نظر میں ہو، کہ جس نے عالی شان مسجد کی تعمیر کی ہو۔ میری نظر میں ایسا کوئی حکمران نہیں ہے کہ جس نے مسجد بنانے کے اندر نمایاں کردار ادا کیا ہو یا کوئی عالی شان مسجد جو ہے وہ تعمیر کروائی ہو۔ بادشاہ شاہ جہاں کا نام تو آپ نے سنا ہوگا، جس کا بنایا ہوا تاج محل بڑا مشہور ہے، لیکن شاہ جہاں کا ایک اور کارنامہ ہے، دہلی کی جو سب سے بڑی جامع مسجد ہے، جس کو دیکھنے کے لیے آج انگریز بھی آتے ہیں، وہ بھی شاہ جہاں نے ہی تعمیر کروائی تھی۔ اور اس کا واقعہ یوں ہے کہ شاہ جہاں نے رات کو خواب دیکھا، اور خواب کے اندر شاہ جہاں نے دیکھا کہ عرش کے اوپر ایک مسجد کا خوبصورت نقشہ بنا ہوا ہے۔ خواب کے عالم میں بادشاہ نے اس نقشے کو دیکھا۔ جب صبح آنکھ کھلی تو شاہ جہاں نے اعلان کروایا کہ دہلی کے اندر اور برے صغیر پاک و ہند کے اندر جتنے بھی بڑے بڑے انجینئر ہیں ان سب کو بلایا جائے۔ سارے بڑے بڑے انجینئروں کو بلایا گیا تو بادشاہ نے اپنی خواب کے اندر جو نقشہ دیکھا تھا مسجد کا بیان کر دیا، اور کہا کہ جو میرے اس بتائے ہوئے نقشے کے مطابق، جو انجینئر ہے میرے بتائے ہوئے نقشے کے مطابق نقشہ بنا کر لائے گا، اسے یہ کانٹریکٹ جو ہے وہ مسجد کی تعمیر کر دیا جائے گا۔ اب یہ کیسے ممکن ہے کہ میں خواب دیکھوں اور آپ اس کا جو ہے وہ نقشہ بنا لیں؟ بڑے بڑے انجینئر، بڑے بڑے جو ہے وہ نقشے بنا کر بادشاہ کے سامنے لاتے رہے، لیکن جو بھی نقشہ بادشاہ کے سامنے لایا جاتا بادشاہ اسے ریجیکٹ کر دیتا کہ یہ ویسا نقشہ نہیں ہے جیسا میں نے دیکھا ہے۔ ایک انجینئر ایسا تھا جو ایک مجذوب کا مرید تھا، اور مجذوب وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بظاہر کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو تم پراگندہ حالت کے اندر دیکھتے ہو، ان کا لباس پھٹا پرانا ہے، ان کی حالت جو ہے وہ غیر نظر آتی ہے، لیکن وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اتنے مقبول ہوتے ہیں کہ اگر کسی بات پر وہ قسم اٹھا لیں تو جس طرح وہ قسم اٹھائیں اللہ تبارک و تعالیٰ ویسا ہی فرما دیا کرتا۔ کچھ ایسے مقبول بندے ہوتے ہیں۔ تو ایک مجذوب کا مرید انجینئر تھا۔ جب مجذوب نے دیکھا کہ وہ پریشان نظر آ رہا ہے، پوچھا کیا سبب، تو کیوں پریشان ہے؟ تو وہ کہنے لگا بادشاہ نے کوئی خواب دیکھا ہے، تو اب اس کے پاس جتنے بھی نقشے بنا کر لے جائے جاتے ہیں تو وہ ریجیکٹ کر دیتا ہے، پتہ نہیں اس نے خواب کے اندر کیا نقشہ دیکھ لیا ہے۔ تو اب وہ پرانی گدڑی پہنے ہوئے وہ مجذوب، بزرگوں نے اس اپنے مرید سے کہا کہ میرے قریب آ۔ اس کو اپنے قریب بلایا اور اپنی وہ پرانی پھٹی پرانی چادر جو ہے اس کے سر کے اوپر ڈالی۔ اس کا سر چادر کے اندر گیا اور وہ مجذوب دہلی کے چاندنی چوک کے اندر بیٹھا ہوا تھا۔ جب چادر اس مرید کے سر کے اوپر رکھی تو اس چادر کے نیچے سر جھکا کر وہ مرید عرش پر اس نقشے کو دیکھنا شروع ہو گیا۔
عرش پر اس کے نقشے کے اوپر اس کی نظر جا پڑی، اس نے جلدی جلدی اس کا نقشہ بنایا۔ جب چادر مجذوب نے ہٹائی تو وہ نقشہ بن چکا تھا۔ وہ کہنے لگا حضور میں کہاں پر تھا، یہ کون سی جگہ آپ نے مجھے دکھائی ہے کہ یہ جہاں پر یہ نقشہ جو ہے وہ نظر آیا؟ تو وہ بزرگ کہنے لگے کہ یہ بات چھوڑو، تم جاؤ اور جا کر یہ نقشہ بادشاہ کو دکھاؤ، کیا اسے پسند آتا ہے یا نہیں۔ اب وہ نقشہ بادشاہ کے سامنے جب لے کر گیا تو بادشاہ دیکھ کر حیران ہو گیا کہ یہ تو وہی نقشہ ہے جو میں نے دیکھا تھا۔ بادشاہ نے پوچھا کہ تو نے یہ نقشہ کہاں سے لایا ہے؟ اس نے کہا وہ تو نہیں میں بتا سکتا، یہ بتائیں کہ آپ کو نقشہ پسند آیا ہے یا نہیں۔ تو بادشاہ کہنے لگا یہ تو من وان وہی نقشہ ہے، مجھے پسند آ گیا ہے، لہذا اب جو ہے وہ مسجد کی تعمیر کا آغاز ہونا تھا۔ تو شاہ جہاں نے سب سے پہلی شرط جو ہے وہ رکھی، اس نے کہا کہ جو شخص مسجد کی تعمیر کے لیے مسجد کی سنگ بنیاد رکھے گا اس کے اندر 3 شرائط کا پایا جانا ضروری ہے۔ اگر اس کے اندر یہ 3 شرطیں نہ پائی جائیں تو کوئی بھی بندہ جو ہے وہ مسجد کی سنگ بنیاد نہیں رکھ سکتا۔ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ ایسا بندہ ہو جس بندے کی کبھی نماز تہجد نہ چھوٹی ہو، کبھی نماز تہجد نہ چھوٹی ہو، ایسا شخص ہو۔ پھر کہا دوسری شرط یہ ہے کہ وہ شخص ایسا ہو کہ بالغ ہونے کے بعد کبھی بھی اس کی تکبیر اولیٰ نہ چھوٹی ہو، ہر نماز اس نے بالغ ہونے کے بعد تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا کی ہو۔ اور تیسری شرط اس نے یہ کہا کہ وہ شخص ایسا ہو کہ جس نے عصر اور عشاء کی غیر موقدہ سنتیں بھی کبھی ترک نہ کی۔ یہ 3 کوالٹیاں جس شخص کے اندر پائی جائیں گی وہ مسجد کا سنگ بنیاد رکھے گا۔ اب صبح سے لوگ آنا شروع ہو گئے، لیکن کوئی بھی ایسا شخص نہیں تھا کہ جو جرأت کرے آگے بڑھ کے سنگ بنیاد رکھنے کی۔ بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے مشائخ، بڑے بڑے بزرگ وہاں پر کھڑے تھے اور نظارہ کر رہے تھے۔ صبح سے شام ہو گئی، جب سورج غروب ہونے کو آیا تو شاہ جہاں آگے بڑھا تو علماء نے روک کر کہا کہ آپ کی شرط ابھی تک پوری نہیں ہوئی، آپ کہاں پر جا رہے ہیں؟ تو بادشاہ کا سر جھکا ہوا تھا اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اور سر جھکاتے ہوئے وہ کہنے لگا الحمدللہ جب سے میں بالغ ہوا ہوں آج تک میری نماز تہجد کبھی قضا نہیں ہوئی۔ جب سے میں بالغ ہوا ہوں آج تک میری نماز تہجد قضا نہیں ہوئی، اور الحمدللہ اللہ کے فضل سے جب سے میں بالغ ہوا ہوں آج تک میری تکبیر اولیٰ نہیں چھوٹی، اور اللہ کا فضل ہے کہ آج تک میں نے نماز عصر اور عشاء کی غیر موقدہ سنتیں بھی کبھی نہیں چھوڑی۔ تو دیکھیں ہمارے حکمران جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرما بردار تھے، اللہ کے گھر بنایا کرتے تھے، اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں زندگی بسر کرتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دنیا کی بادشاہی عطا فرماتا تھا۔ اور جب ہمارے امیروں نے، ہمارے حکمرانوں نے اللہ کی نافرمانیاں کرنا شروع کر دی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو غلامی کی زنجیروں کے اندر جکڑ دیا۔ آج کسی کے پاس پیسے آ جائیں تو سب سے پہلے وہ مسجد سے دور ہوتا ہے، بجائے مسجد کو آباد کرنے کے زنا اور شراب کے اڈے جو ہیں وہ آباد کیے جاتے ہیں۔ یہ کون آباد کرتا ہے زنا کے اڈے اور شراب کے اڈے؟ وہی لوگ آباد کرتے ہیں جن کے پاس پیسہ ہوتا ہے۔ جب تک پیسہ نہیں ہوتا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں التجائیں کرتے رہتے ہیں، اور جب پیسہ آ جاتا ہے تو پھر مغرور ہو جاتے ہیں۔ ہم عام مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ پورا ہفتہ ہم مسجد کے اندر آنے کی ہمیں سعادت نصیب نہیں ہوتی، اور جمعے کے دن اگر ہم بھول کر مسجد کے اندر آ بھی جائیں تو 2 فرض پڑھ کے ہمیں بھاگنے کی جلدی ہوتی ہے کہ کب ہم مسجد سے باہر نکلیں گے۔ تو یاد رکھیں اگر کوئی امیر اپنی امیری کے زوم میں آ کر اگر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بغاوت کا اعلان کرے گا تو یاد رکھو جو رب کائنات دولت دینا جانتا ہے وہ لینا بھی جانتا ہے۔ اس لیے رب کائنات کے سامنے کبھی بھی اس قسم کا کوئی عمل نہیں کرنا چاہیے۔ بادشاہ شاہ جہاں نے آگے بڑھ کے بنیاد رکھی، مسجد کی تعمیر کا کام شروع ہو گیا۔ اب جب مسجد کی تعمیر مکمل ہوئی تو لوگوں کے درمیان پھر باتیں ہونا شروع ہو گئیں کہ سنگ بنیاد رکھنے کے لیے بادشاہ نے اتنی بڑی شرط رکھی تھی، تو اب مسجد تعمیر ہو گئی ہے تو اس کا آغاز کرنے کے لیے، افتتاح کرنے کے لیے کون سی بڑی شرط رکھنے والا ہے؟ جب مسجد مکمل تعمیر ہو گئی، حوض کے اندر پانی بھر دیا گیا، مکمل تیار ہونے کے بعد شاہ جہاں وہاں پر پہنچا تو اس نے مسجد کے دروازے کو بند کیا اور دروازے کے اوپر تالا لگا دیا، اور مسجد کے باہر ایک اونچا اوٹا تھا، اس کے اوپر کھڑے ہو کر اس نے 2 رکعت نماز نفل ادا کی،
اور نفل ادا کرنے کے بعد اس نے اپنا رخ مدینہ طیبہ کی طرف کیا اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھتے ہوئے شاہ جہاں التجا کرنے لگا کہ یا رسول اللہ مجھے مسجد بنانے کا حکم دیا گیا تھا، میں نے مسجد تعمیر کر دی ہے، اب اس کا افتتاح کرنا اور اس کو بسانا، اس کو آباد کرنا یہ میرے ذمہ پر نہیں ہے۔ یا رسول اللہ مسجد تعمیر ہو گئی ہے، اب اس کو میں نے تالا لگا دیا ہے، اب اس کا آغاز اور اس کا افتتاح اسی وقت ہوگا جب یا رسول اللہ آپ تشریف لا کر اس مسجد کا آغاز فرمائیں گے۔ جب آپ تشریف لائیں گے اور آپ تشریف لا کر اس کا آغاز فرمائیں گے تب اس مسجد کو کھولا جائے گا، ورنہ قیامت تک اس مسجد کے دروازے پر تالا لگا رہے گا۔ اللہ اکبر۔ معلوم ہوا بادشاہ شاہ جہاں کا یہ عقیدہ تھا، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ شاہ جہاں کا دور حضور کے وصال سے تقریباً 1200 سال بعد کا دور ہے، اور حضور کے وصال کے 1200 سال بعد تک معلوم ہوا ہمارے اسلاف کا وہی عقیدہ تھا جو آج ہمارا عقیدہ ہے، کہ حضور اپنی قبر کے اندر زندہ و جاوید موجود ہیں، اور حضور کا جو امتی حال زار میں فریاد کرتا ہے تو حضور اس کی فریاد کو سماعت بھی فرماتے ہیں۔ فریاد امتی جو کرے حال زار میں ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ شاہ جہاں نے کہا یا رسول اللہ آپ تشریف لائیں گے تو پھر مسجد کا افتتاح ہوگا، پھر آغاز ہوگا، ورنہ کسی کو مسجد کے اندر داخلے کی اجازت نہیں۔ روزانہ خادم مسجد کو کھولتے، صفائی کی جاتی، حوض کے اندر تازہ پانی بھرا جاتا اور پھر دوبارہ مسجد کو جو ہے وہ تالا لگا دیا جاتا۔ معلوم ہوا کہ ہمارے اسلاف میں حضور کے وصال کے 1200 سال بعد تک، جب تک انگریز بر صغیر پاک و ہند کے اندر نہیں آیا تھا، اس وقت تک اس بر صغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کا عقیدہ یہی تھا جو عقیدہ حضرت صدیق اکبر کا ہے۔ اس کے بعد انگریز نے آ کر یہ بگاڑ ڈالا، روپے دے کر، پیسے دے کر کچھ مولویوں کے درمیان یہ عقائد جو ہیں وہ رسخ کیے، اور یہ فتنہ و فساد اور یہ فرقہ واریت جو ہے وہ انگریز کا بیج ہے جو اس نے ڈالا ہے۔ ورنہ مسلمانوں کے امام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا عمل مبارک بتاتا ہے کہ حضور کے وصال کے 2.5 سال بعد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال جب ہونے لگا تو آپ نے حضرت علی المرتضیٰ کو بلا کر کہا کہ اے علی، میرے انتقال کے بعد جس طرح تو نے اپنے ہاتھوں سے حضور کو غسل دیا تھا، انہی ہاتھوں سے تو مجھے بھی غسل دینا، اور پھر میرا جنازہ اٹھا کر حضور کے روضہ اقدس کے سامنے لے جانا اور جا کر عرض کرنا یا رسول اللہ آپ کا یار غار، آپ کا یار مزار بھی بننا چاہتا ہے، اگر اجازت ہو تو آپ کے قدموں میں دفن کیا جائے۔ اور کہا کہ اگر اجازت مل گئی تو پھر مجھے حضور کے قدموں میں دفن کر دینا، ورنہ مسلمانوں کے قبرستان جنت البقیع میں دفن کر دینا۔ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ سے یہ روایت ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کے سامنے صدیق اکبر کا جنازہ لے جایا گیا اور جا کر وہاں پر ہاتھ باندھ کر، حضرت انس بن مالک کہتے ہیں ہم ہاتھ باندھ کر کھڑے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک روزے کا دروازہ بند تھا اور اس پر تالا لگا ہوا تھا۔ جب عرض کی یا رسول اللہ آپ کا غلام، آپ کا خادم آپ کے قدموں میں دفن ہونے کی خواہش کرتا ہے، آپ کا یار غار حاضر ہے، اگر اجازت ہو تو اس کو آپ کا یار مزار بھی بنا دیا جائے، تو حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں جب ہم نے یہ التجا کی تو حضور کے روزے کے دروازے پر لگا ہوا تالا بھی خود کھل گیا اور دروازہ بھی خود کھل گیا، اور پھر اندر سے آواز آئی ادخلوا الحبیب الی الحبیب، یار کو یار سے ملا دو۔ یار تو یار سے ملنے کے لیے پہلے سے انتظار ہے، حضور پہلے سے انتظار فرما رہے ہیں۔ تو حضرت صدیق اکبر سے لے کر آج تک امت کا جو متفقہ عقیدہ چلا آ رہا ہے وہ یہی ہے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والا۔ تو شاہ جہاں نے عرض کر دی یا رسول اللہ آپ تشریف لائیں گے تو مسجد کا آغاز ہوگا۔ اب اتنی بڑی شرط، دن گزرتے رہے، روزانہ مسجد کو کھولا جاتا، صفائی کی جاتی، تازہ پانی جو ہے وہ بھرا جاتا۔ جب شب جمعہ آئی تو شاہ جہاں اپنے محل کے اندر جب آرام کرنے کے لیے اپنی آرام گاہ کے اندر گیا تو شاہ جہاں کی آنکھیں بند ہو گئی اور قسمت جاگ اٹھی۔ کملی والے آقا تشریف لے آئے اور شاہ جہاں نے دیکھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دہلی جامع مسجد کے اندر تشریف لائے ہیں، اور اس حوض کو جس کو روزانہ صاف کیا جا رہا تھا
اس حوض کے اوپر بیٹھ کر حضور وضو فرما رہے ہیں. حالانکہ ان کو وضو کی کیا ضرورت ہے، لیکن برکت کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر وضو فرمایا، اور پھر حضور نے 2 رکعت نماز نفل بھی ادا فرمائی. اور پھر جب حضور تشریف لے گئے تو بادشاہ شاہ جہاں کی آنکھ کھلی تو فوراً اس نے جو ہے وہ اعلان کیا تمام مشائخ کو، تمام علماء کو بلایا جائے. سارے علماء کو، مشائخ کو جلدی جو ہے وہ جمع کیا گیا، اور اس دہلی جامع مسجد کے ساتھ ہی لال قلعہ ہے، اس لال قلعے کے رستے سے مسجد کے اندر وہ داخل ہوئے تمام مشائخ کو لے کر. اب مسجد کے اندر جب پہنچے تو مسجد کے اندر بھینی خوشبو پھیلی ہوئی تھی. بادشاہ کہنے لگا کہ جمعہ کی نماز سے مسجد کا افتتاح کر دیا جائے. علماء کہنے لگے کہ آپ نے جو شرط رکھی تھی وہ تو پوری ہوئی نہیں، ہم کیسے مسجد کا آغاز کر دیں؟ تو شاہ جہاں نے کہا کہ یہ بھینی خوشبو بتا رہی ہے حضور تشریف لا چکے ہیں، یہ خوشبو بتا رہی ہے کہ حضور تشریف لا چکے ہیں. علماء نے کہا نہیں پھر بھی کوئی دلیل تو ہونی چاہیے ہمارے پاس. شاہ جہاں نے کہا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حوض پر وضو فرماتے ہوئے دیکھا ہے. اب سارے دوڑتے ہوئے حوض کی طرف گئے. جب حوض پر پہنچے تو دیکھا ابھی وہاں پر تازہ وضو کے قطرے موجود تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پر وضو فرمایا تھا شاہ جہاں نے اس جگہ کو احتراماً جالی کے ذریعے سے اس کو ڈھانپ دیا گیا. آج بھی انٹرنیٹ پر آپ دہلی جامع مسجد کی ویڈیو سرچ کر کے دیکھیں اور اس کی تصویریں دیکھیں تو اس کے وہ جو حوض بنا ہوا ہے اس کے قریب ایک کنارے پر ایک جالی لگی ہوئی ہے جس پر فارسی کے اندر یہ لکھا ہوا ہے یہ حضور کے بیٹھنے کی جگہ. شاہ جہاں نے وہ مسجد بنائی، اور کیسا پختہ عقیدہ تھا حضور کی بارگاہ میں. جب حکمران ایسے ہو، ایسے عادل حکمران جو اللہ کے گھر بنانے والے ہوں، ان کی تعمیر کرنے والے، ان کو آباد کرنے والے ہوں، تو جب ایسا سچے اور سچے عقیدے والا اور صحیح معنوں میں حضور کا امتی جب حضور کی بارگاہ میں التجا کرتا ہے تو حضور تشریف بھی لاتے ہیں اور مسجد کا افتتاح بھی فرمایا کرتے ہیں. اس لیے احب البلاد ہیں یہ مساجد، احب البلاد ہیں. دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب سے پسندیدہ مقامات یہ مسجدیں ہیں. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے مروی روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس شخص کو تم دیکھو کہ وہ مسجد کی نگہداشت کرتا ہے، مسجد کی خدمت میں لگا ہوا ہے، فاشہدوا لہ بالایمان، فرمایا اس کے ایمان کی گواہی دے دو. جو بندہ مسجد کی خدمت میں لگا رہتا ہے اس کے ایمان کی گواہی دے دو. جو ہمیشہ مسجد کی فکر میں رہتا ہے، مسجد کی تعمیر کے لیے وہ کوششیں کرتا رہتا ہے، مسجد کی صفائی ستھرائی اور مسجد کے اندر دین کی تعلیم دینے کے لیے کوششیں کرتا ہے، مسجد کے نظام کو بہتر بنانے کے لیے کوشش کرتا ہے، تو فرمایا اس کی تم دنیا کے اندر گواہی دے دو کہ یہ بندہ پکا ایمان والا ہے. مجھے ابھی چند دن پہلے غالباً شاید بٹ صاحب بتا رہے تھے، وہ راجہ گلزار صاحب تھے، راجہ گلزار صاحب غالباً راجہ عزیز صاحب، جی راجہ عزیز صاحب، وہ کتنے عظیم لوگ تھے کہ جو ہمیشہ مسجد میں ہر وقت مسجد میں رہتے. اور مجھے انہوں نے بتایا کہ وہ مسجد کی نالی میں اگر ان کو گند نظر آتا تو اپنے ہاتھ سے وہ اٹھا لیا کرتے. اتنی قدر کرنے والے لوگ، اتنا مسجد کا احترام کرنے والے لوگ، یہ ایسے لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں حضور نے فرمایا ان کو تم دیکھو تو گواہی دے دو یہ پکے ایمان والے ہیں کہ جو مسجد کی ہمیشہ فکر میں لگے رہتے ہیں. اور اسی طرح فیاض احمد بٹ صاحب ہیں، ان کو میں نے دیکھا وہ بھی جب بھی تشریف لاتے ہیں تو مسجد کے جو ہے وہ کام کاج میں ان کو بڑا انٹرسٹ ہوتا ہے کہ وہ کوئی کام جو ہے وہ رہتا ہے تو اس کو جو ہے وہ کیا جائے. ابھی بلکہ ریسنٹلی ریاست علی صاحب نے بھی کچھ کام کروائے تو میں دیکھا تو ان کو بھی بڑی خوشی ہوئی مجھے کہ یہ بھی باقاعدہ یہاں پر بیٹھ کر کام کرواتے رہے. کافی سارے انہوں نے کام کروائے اور پیسے دینا الگ بات ہوتی ہے اور خود نگرانی میں کام کروانا یہ بھی بڑی سعادت کی بات ہے. تو یہ جتنے لوگ مساجد سے محبت کرنے والے ہیں، احترام کرنے والے ہیں، مسجد میں صفائی کرنے والے ہیں، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول لوگ ہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کچھ لوگ مسجدوں کی میخیں ہوتی ہیں. جس طرح میخ کو کسی جگہ پر کیل کو ٹھوک دیا جائے نا تو وہ وہیں پر رہتی ہے، حضور نے فرمایا کچھ لوگ مسجدوں کی میخیں ہوتی ہیں. جس وقت بھی ان کو دیکھو گے ان کے دل جو ہے وہ مسجد کی طرف لگے ہوئے ہوں گے. وہ ہمیشہ مسجد کے اندر ان کا جانے کا دل کرے گا. وہ مسجد میں صفائی، مسجد میں بہتری، اپنے گھر سے زیادہ وہ اللہ کے گھر کو عزیز رکھتے ہیں. حضور نے فرمایا جو ایسے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں، ایسے لوگ اگر کبھی بیمار ہو جائیں اور مسجد میں حاضر نہ ہو سکیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مبارک فرشتے ان کے گھر میں ان کا پتہ کرنے کے لیے جاتے ہیں. تو یہ مساجد ہی اللہ کے گھر ہے دنیا کے اندر. اس کی خدمت کرنا یہ کوئی عام سی بات نہیں ہے. اپنے گھر سے زیادہ جو مسجد کو عزیز رکھتا ہو وہی بندہ کامل ایمان والا ہے. بلکہ وقت مختصر ہے، آخری روایت پیش کرتا ہوں. حضور نے جن 7 اشخاص کا ذکر فرمایا ہے کہ قیامت والے دن جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے گا،
ان میں سے 7 کا ذکر تو بھی وقت نہیں ہے، 3 کا ذکر کر دیتا ہوں۔ پہلا حضور نے فرمایا امام عادل، وہ حکمران جو عدل کرنے والا ہے، اور دوسرا حضور نے ارشاد فرمایا وشباب نشأ فی عبادت اللہ، وہ جوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری ہو، اور تیسرا فرمایا وَرَجُلٌ قَلْبٌ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، وہ شخص کہ جو مسجد سے نکل جاتا ہے، نماز ادا کر کے مسجد سے چلا جاتا ہے، لیکن اس کا دل پھر بھی مسجد کی طرف لگا رہتا ہے۔ کب دوبارہ نماز کا وقت ہوگا، پھر میں مسجد کے اندر جاؤں گا، کب اللہ کی عبادت کروں گا، کب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ذکر اذکار کروں گا، سجدہ ریزیاں کروں گا، جس کا دل بار بار مسجد کی طرف لگا رہتا ہے۔ اور یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے، عموماً یہ روایت آپ نے پہلے بھی سنی ہوگی کہ عرش کا ٹھنڈا سایہ ملے گا، لیکن آپ کو پتا ہے کہ وہ دن کتنا سخت ہوگا۔ اس دن عرش کا ٹھنڈا سایہ کسی کو نصیب ہو جانا، جب کوئی بھی سایہ نہ ہوگا، کتنی بڑی سعادت ہے۔ حضور نے فرمایا قیامت والے دن زمین سے قوت جاذبہ سلب کر لی جائے گی۔ آج زمین کے اوپر پانی گرتا ہے، زمین اس کو جذب کر لیتی ہے، گرمیوں کے اندر تپش پڑتی ہے، زمین اس کو جذب کر لیتی ہے۔ اس کے مقابلے کے اندر آپ دیکھیں جو پکی جگہ ہو، جہاں پر لینٹر ہو، وہ جلدی جلدی ٹھنڈا نہیں ہوتا، وہ قوت جاذبہ اس کے اندر نہیں۔ قیامت والے دن زمین سے قوت جاذبہ سلب کر لی جائے گی، اور زمین تانبے کی بن جائے گی، اور سورج ابھی جو میلوں دور ہے، کروڑوں میل دور ہے، وہ سورج سوا نیزے پر آ جائے گا، اور ابھی سورج کی پشت ہماری طرف ہے، پھر سورج کا چہرہ جو ہے وہ ہماری طرف ہو جائے گا۔ اور روایات میں آتا ہے کہ ہر شخص اپنے پسینے کے اندر شرابور ہوگا، اور وہ پسینہ اتنا بدبودار ہوگا، اتنا بدبودار ہوگا کہ اگر اس پسینے کا ایک قطرہ اس دنیا میں اس زمین پر ڈال دیا جائے، کتنے قطرے؟ ایک قطرہ اس زمین پر ڈال دیا جائے، تو فرمایا انسان جانوروں کے بھی دماغ پھٹ جائے، اتنا بھیانک دن ہوگا۔ اور اس دن اگر عرش کا ٹھنڈا سایہ چاہیے تو حکمرانوں کو چاہیے کہ وہ عدل کریں۔ اگر نوجوان چاہتے ہیں کہ اس دن عرش کا ٹھنڈا سایہ ملے تو نوجوانوں کو چاہیے کہ اپنی جوانی کو عبادت کے اندر گزاریں، اور اگر بزرگ چاہتے ہیں کہ ان کو عرش کا ٹھنڈا سایہ ملے تو وہ مساجد سے محبت کرنا شروع کر دیں، مساجد کا احترام کریں، مساجد کی قدر کریں، اس کے لیے اپنے رزق حلال میں سے مسجد کے لیے اپنے ہاتھ کو وسعت دیں، اور مسجد کے لیے چندہ جو ہے وہ کھلے دل سے پیش کیا کریں، کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر ہیں، اور اس کا ادب کرنا، اس کا احترام کرنا ہم سب پر لازم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چونکہ جمعہ ہمارا پہلی مرتبہ یہ کافی عرصے کے بعد 1:15 بجے ہے، ممکن ہے کچھ لوگ جو ہے وہ تاخیر سے بھی آئیں، تو نماز کے مسائل کے حوالے سے کچھ تھوڑی سی گفتگو کر لیتے ہیں۔ آپ کے سامنے نماز کی شرائط اور نماز کے فرائض ذکر کیے گئے تھے۔ نماز کی شرائط کے بارے میں ہم نے ذکر کیا کہ یہ وہ چیزیں ہیں جن کا نماز شروع کرنے سے پہلے پایا جانا لازم ہے۔ اگر ایک بھی شرط نہ پائی گئی تو نماز شروع ہی نہیں ہوگی۔ اور نماز کے فرائض کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ اگر نماز کے فرائض میں سے کوئی ایک بھی فرض رہ جائے تو نماز نہیں ہوگی، نماز کا دوبارہ پڑھنا فرض ہے۔ اگر ایک بھی فرض رہ گیا، اس کے بعد ہم نے کچھ چیدہ واجبات کا بھی آپ کے سامنے ذکر کیا تھا۔ آج مختصراً کچھ مزید جو ہے وہ واجبات آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ واجبات وہ چیزیں ہیں کہ جن کے رہ جانے پر سجدہ سہو کرنے سے نماز جو ہے وہ درست ہو جاتی ہے۔ کچھ واجبات ایسے ہیں کہ جن کے چھوٹ جانے پر سجدہ سہو سے تدارک نہیں ہوتا، بلکہ اس کے لیے نماز کا لوٹانا واجب ہوتا ہے۔ جیسے ہم نے پڑھا کہ تکبیر تحریمہ جو ہے یہ نماز کی شرائط میں بھی ہے، نماز کے فرائض میں بھی ہے، اور تکبیر تحریمہ کے لیے لفظ اللہ اکبر کہنا یہ نماز کے واجبات میں بھی شامل ہے۔ اگر لفظ اللہ اکبر کی جگہ کوئی بندہ کوئی اور لفظ کسی اور لفظ سے نماز شروع کرتا ہے، اللہ اکبر کی جگہ الرحمن کہہ دیتا ہے، الرحیم کہہ دیتا ہے، نماز تو تب بھی اس کی شروع ہو جائے گی، لیکن اس نے نماز کے ایسے واجب کو ترک کیا کہ جس کا تدارک جو ہے وہ سجدہ سہو سے نہیں ہو سکتا، لہذا اس کے لیے اس کی نماز کو لوٹانا واجب ہے۔ اور یہ یاد رکھیں جہاں پر لفظ لوٹانا استعمال کیا جاتا ہے کہ نماز کا لوٹانا واجب ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اسی وقت کے اندر اسی وقت لوٹانا واجب ہے، نہیں، نماز کی فرضیت ادا ہو چکی، اب کسی بھی وقت اس کو جو ٹائم مناسب لگتا ہے اسی ٹائم میں یا کسی بھی وقت اس کو ٹائم ملتا ہے مکروہ ٹائم کے علاوہ تو وہ اس نماز کو دوبارہ لوٹا لے، اس کی نماز درست ہو جائے گی۔ نماز کے اندر سورہ فاتحہ کی 7 آیات کا پڑھنا، اور پھر قرآن مجید کی کسی چھوٹی سورت کا پڑھنا، یا پھر 3 چھوٹی آیتیں یا ایک آیت جو 3 آیتوں کے برابر ہو اس کا تلاوت کرنا یہ واجب ہے۔ بعض لوگ جلدی میں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اور قوما اور جلسہ کا ان کو کوئی جو ہے وہ فرق نہیں نظر آ رہا ہوتا،
قوما اور جلسہ یہ واجب ہے. قوما کسے کہتے ہیں؟ رکوع کے بعد سیدھا کھڑا ہونا، یہ قوما ہے. اور دو سجدوں کے درمیان جو بیٹھنا ہے وہ جلسہ کہلاتا ہے. اور ان دونوں جگہوں پر کم از کم ایک بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار ٹھہرنا یہ واجب ہے. اگر آپ نہیں ٹھہریں گے تو آپ کا واجب جو ہے وہ ترک ہو جائے گا. لہذا سکون سے نماز ادا کریں. بعض لوگ جو ہے وہ جلدی سے پورے اٹھتے بھی نہیں ہیں رکوع سے، تھوڑے سے اٹھے اوپر اٹھ کے پھر دوبارہ جو ہے وہ سجدے میں، اور اسی طرح سجدے سے بھی مکمل اٹھتے نہیں ہیں اور دوسرا سجدہ کر دیتے ہیں. اسی طرح ہم نے سنا کہ قاعدہ اولا جو ہے وہ واجب ہے. اتحیات کے اوپر کچھ بھی نہ پڑھنا یہ بھی واجب ہے. اگر درود شریف پڑھ لیا اللہم صلی علی محمد یا اللہم صلی علی سیدنا، اتنا بھی پڑھا تو اب سجدہ سہو جو ہے وہ لازم ہو گیا. اب نماز مکمل کرے گا اور آخری اتحیات جب بیٹھے گا تو پھر تشہد پڑھے گا، اتحیات عبدہ و رسولہ تک پڑھے گا، اور ایک طرف دائیں طرف سلام پھیرے گا اور پھر 2 سجدے کرے گا تو اس کا سجدہ سہو جو ہے وہ ادا ہو جائے گا. آخری بات سن لیں، جب امام سلام پھیرتا ہے تو ہر شخص کے اوپر لفظ السلام کہنا واجب ہے. علیکم کہنا سنت ہے، السلام لفظ السلام کا ادا کرنا یہ واجب ہے. لہذا ہر مقتدی کو چاہیے، بعض لوگ جو ہے وہ امام السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتا ہے، مقتدی صرف جو ہے وہ اپنا چہرے گھما لیتا ہے، لفظ السلام علیکم نہیں کہتا، تو یہ بھی واجب چھوٹ جانے کی ایک قسم ہے. لہذا جب بھی امام سلام پھیرے تو امام کے ساتھ آپ بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ دیجئے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.